اب یہاں پر پوائنٹ کی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جب سین کو پڑھیں گے تو سین کے اینڈ پہ جو نون آتا ہے اس نون کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ کئی لوگ غلطی ایسے ہی کرتے ہیں، سین کے بعد نون پڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہم سین کو لکھتے ہیں سین، سین یا اور نون، جب ہم یہاں پہ یعنی سین کو لکھتے ہیں تو اس میں نون آتا ہے پڑھنے میں، لیکن جب ہم یہاں پہ پڑھیں گے یہ چند غلطیاں کرتے ہیں اس پیج میں، آپ نے ابھی سے ٹھیک کرنی ہے تاکہ دوبارہ یہ پرابلم نہ ہو۔ یہاں سے دیکھیں، پہلے بات آپ یہ سمجھیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہے، مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کٹے ہوئے الفاظ، اور یہ کیونکہ پورے قرآن میں جہاں پر بھی آئیں گے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور جب بھی یہ آتے ہیں سورت کے شروع میں آتے ہیں۔ اب جو اس سورت کے شروع میں جب آتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہجے کیا، ایسا نہیں ہے، ان کے ہجے نہیں کرتے، یہ جیسے لکھے ہوئے ہیں ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ پڑھے کیسے جاتے ہیں، پڑھنے میں لوگ کیسے غلطی کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ان کا جو معنی ہے، جو ترجمہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک راز ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے، یہ الف یعنی الف لام میم، یہ تین جو ہے حرف ہیں، لام کے اوپر بھی مد ہے، میم کے اوپر بھی مد ہے۔ اب ہم نے ان مدوں کو بھی لمبا کرنا ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، اور یہاں پر لام کے اوپر جو مد ہے یہ بھی مد لازم ہے، میم کے اوپر جو مد ہے یہ بھی مد لازم ہے، سب سے بڑی مدیں ہیں یہ، اور ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم۔ اب یہاں پر میم کے اوپر جب لام کو میم سے ملائیں گے تو میم کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ بھی کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار، اور یہاں پر یہ جیسے پڑھا جا رہا ہے ویسے ہی قرآن پاک میں جب آئے گا، یعنی سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے تو جیسے یہاں پر پڑھا جا رہا ہے ویسے ہی وہاں پر قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں نورانی قاعدے میں آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک میں جائیں گے تو ہجے کرنے پڑیں گے، نہیں، ان الفاظ کے ہجے نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب یہاں پر اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پہلے الف ہے، ہم نے الف کو پڑھنا ہے، پھر لام کو، لام کے اوپر مد بھی ہے، لام کو لمبا کر کے پھر میم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، پھر صاد پڑھنا ہے۔ کیسے؟ الف لام میم صاد۔ اب یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو بریک نہیں پڑھنا۔ لاسٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تب ان میں قلقلہ ہوتا ہے۔ اب کیونکہ لاسٹ حرف جو ہے وہ صاد ہے، جب ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو صاد میں آخر میں دال آتا ہے جو ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں باؤنس آئے گا دال میں، قلقلہ کریں گے صاد، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے الف لام را، یہاں پر لام کو لمبا کریں گے کیونکہ لام کے اوپر مد ہے، اور جو را ہے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر جس حرف کے اوپر ہو اس حرف کو صرف ایک الف کی مقدار یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کے قریب اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر را کے اوپر کھڑا زبر کی وجہ سے اس کو لمبا تو کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا یہ موٹا بھی پڑھا جائے گا، یعنی پر پڑھا جائے گا کھڑا زبر کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر لام کے بعد میم ہے، یہاں میم کے اوپر شد ہے، لام کو لمبا کر کے میم کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں گے۔ اب یہاں غنہ بھی کیا جائے گا، ایک الف کی مقدار، اور مدیں دونوں کریں گے، یہ دونوں مدیں لازم ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم را، یہ ہے اس لفظ کا پڑھنے کا طریقہ۔
لام کو لمبا کر کے میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر میم کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار۔ پہلی لائن تو آپ نے سیکھ لی ہے، اب دوسری لائن پہ چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ والی جو لائن ہے، یہاں یہ کاف جو ہے اس کے اوپر مد ہے، پھر ہا اور یا، یہاں پر ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اس کو ایک ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، اور کاف عین اور صاد کے اوپر کیونکہ یہ مدیں ہیں مد لازم تو اس کو لمبا کریں گے زیادہ۔ کیسے؟ کاف کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس ہا کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، سینے سے آواز آتی ہے اس کی۔ کیسے؟ کاف ہا یا عین صاد۔ جب عین کو پڑھیں گے تو لاسٹ پہ جو نون آتا ہے عین، نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا کا غنہ ہوگا، عین، اس طریقے سے صاد۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے یہاں پر دیکھیں اس لفظ میں طا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ان کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، دو سے تین سیکنڈ کے قریب لمبا کرنا ہے، طا کو پھر ہا کو، کیونکہ ان کے اوپر صرف کھڑا زبر ہے۔ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور یہ جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس کا جو تعلق ہے سینے کے ساتھ ہے، ہا، اس طریقے سے طہ۔ اب اس کے بعد جو یہ لفظ ہے جس کے اوپر میں نے اب ایرو رکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیں یہ پہلے طا ہے، طا فل موت پڑھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، کھڑا زبر کی وجہ سے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، پھر سین ہے، پھر میم ہے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور آگے میم کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے غنہ کریں گے یہاں پہ، اور دونوں کے اوپر مدیں ہیں مد لازم، ان کو لمبا کرتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ نہ ہی اس مد کی مقدار سے زیادہ مقدار ہو اور نہ ہی کم۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، طاسیم میم۔ اب یہاں پر پوائنٹ کی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جب سین کو پڑھیں گے تو سین کے اینڈ پہ جو نون آتا ہے اس نون کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ کئی لوگ غلطی ایسے ہی کرتے ہیں، سین کے بعد نون پڑھ جاتے ہیں، جیسے ہم سین کو لکھتے ہیں سین، سین یا اور نون، جب ہم یہاں پہ یعنی سین کو لکھتے ہیں تو اس میں نون آتا ہے پڑھنے میں، لیکن جب ہم یہاں پہ پڑھیں گے اس لفظ میں تو سین کے آخر میں جو نون آتا ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے، سین کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے۔ کیسے؟ سین میم، اس طریقے سے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے سین میم تو یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ طاسیم میم، اس طریقے سے بیچ میں جو نون ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، اور میم کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ کریں گے، یہ غلطی آپ نے دوبارہ نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں طا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 2 سے 3 سیکنڈ کے قریب لمبا کرنا ہے، لیکن طا فل موت ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد سین ہے، سین میں سین کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد لازم کہا جاتا ہے، اور اس کو آپ نے پوری مقدار میں لمبا کرنا ہے، سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو فل موت نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ طاسین، اس طریقے سے جیسے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی قرآن پاک میں پڑھیں گے، جب قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ لفظ ہے تو ایسے پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے
یاسین، یا کو پڑھتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا ہے یا کا مخرج کیا ہے. یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تعلق سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے. میں صفات کی طرف نہیں جا رہا، صرف اس کا مخرج بتا رہا ہوں. تو اب آپ نے اس کو زیادہ سختی سے نہیں پڑھنا ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں یا، یہ غلط طریقہ ہے. نارمل طریقے سے پڑھنا ہے یا اس طریقے سے. کھڑا زبر کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے 2 سے 3 سیکنڈ کے قریب. یا کے بعد سین ہے، سین ہمیشہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ باریک پڑھیں گے. یاسین، مد پوری کی. اب اس کے بعد یہ حرف ہے، یہاں پر دیکھیں یہ ہے صاد، اس کے اوپر مد بھی ہے اور یہ مد بھی مد لازم ہے. اور اس کی یہ جو صاد ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، فل موت پڑھنا ہے آپ نے یعنی اس کو اس میں ہیوی ساؤنڈ میں صاد، اس طریقے سے. لاسٹ پہ دال ہے، اس لفظ کو پڑھتے ہوئے دال کیونکہ ساکن ہو رہا ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس لیے اس میں باؤنس بھی آئے گا یعنی قلقلہ آئے گا، جیسا کہ آپ کو میں نے پڑھ کے بتایا. اب اس کے بعد ہے حامیم، یہاں پر ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، لیکن یہ جو ہا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ ہا بریک ہے، یہ بریک پڑھا جائے گا، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ کبھی بھی نہیں پڑھنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں حامیم حامیم، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے ترجمہ جو بدل جاتا ہے. آپ نے ایسا نہیں پڑھنا اس کو، کیونکہ یہ جو ہا ہے اس کا تعلق گلے کے درمیان سے ہے، سینے کے ساتھ نہیں ہے، یہ گلے کے درمیان سے ہی ادا ہوتا ہے. جب تک اس کا یہ والا ساؤنڈ نہ نکلے ہا ہا، اس وقت تک یہ حرف ہا جو ہے وہ ادا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم کے اوپر مد ہے، مد کی مقدار پوری کریں گے، یہ مد بھی مد لازم ہے. کیسے؟ حامیم، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ. اب اس کے بعد ہے یہ والی لائن، یہاں پر دیکھیں یہ سورۃ الشعراء کے شروع میں آتا ہے اور یہاں پر ہا بریک ہے، فرسٹ میں آپ نے اس کو بریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. اس ہا کا تعلق گلے کے درمیان کے ساتھ ہے. کیسے پڑھنا ہے آپ نے؟ ہا ہا. اور جب یہ آپ نے کلیئر کر لینی تو اس کے بعد میم کے اوپر مد ہے، یہ مد لازم ہے، اس کی مقدار پوری کرنی ہے. عین کے اوپر مد ہے اور یہاں پر بھی عین، آخر میں نون آ رہا ہے. جب ہم بولتے ہیں عین یا نون، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے تو غنہ کریں گے، کیونکہ عین یہ نون ساکن ہو رہا ہے، آگے سین ہے یہ، تو یہاں اخفا کا غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، اور سین کے اوپر مد ہے، مد کریں گے. پھر قاف کے اوپر مد ہے، یہ 2 نقطوں والا قاف جو ہے وہ ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. حامیم عین سین قاف، یہ ہے اس لفظ کا پڑھنے کا طریقہ. اچھا یہاں پر ایک زبردست آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں. دیکھیں اب یہاں پر کئی لوگ اعتراض بھی کریں گے. سب لوگوں کا یہ جو سانس ہے اتنا بڑا نہیں ہوتا، اور جتنی ان کے اوپر مدیں ہیں، میم کے اوپر ہے، عین کے اوپر ہے، سین کے اوپر ہے، قاف کے اوپر ہے، تو یہاں پر یہ مدیں کرتے ہوئے سانس جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو اب اگر کسی کا سانس ہے ہی چھوٹا، وہ پڑھتے ہوئے یعنی جلدی اس کا سانس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آپ نے ہا بھی پڑھ لیا، میم بھی پڑھ لیا، عین بھی پڑھ لیا، تو بیچ میں اگر سانس آپ کا ختم ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں،
وہاں پہ تھوڑا سا سٹاپ کر کے آگے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، کسی کا سانس اتنا لمبا ہے، اس پورے سانس میں یعنی ایک سانس میں یہ لفظ پڑھ سکتا ہے تو پھر تو بہت ہی زبردست ہو گیا۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، کیونکہ یہ لفظ صرف قاری حضرات نہیں پڑھتے، باقی لوگ بھی پڑھتے ہیں، جو قاری نہیں ہوتے ایسے لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کا سانس چھوٹا ہوتا ہے۔ کچھ لیڈیز بھی ایسی ہیں جن کا سانس چھوٹا ہوتا ہے، مرد بھی ہیں، تو ان کے لیے پھر پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے آپ ایزی سے پڑھ سکتے ہیں ویسے آپ اس کو پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے سانس توڑ دیا، ختم ہو گیا، وہاں پہ رک گئے تو کہ گناہ ہو جائے گا، یہ لفظ غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ سانس ختم ہو گیا ہے، وہاں سٹاپ کر کے پھر آگے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی سین پہ آپ کا سانس ختم ہو گیا تو آپ یہاں پہ رک کے پھر قاف پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قاف۔ یہاں پر یہ جو قاف ہے 2 نقطوں والا قاف ہے، اور اس کا مخرج آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد لازم ہے، آپ نے اس کی مقدار بھی پوری کرنی ہے، سب سے بڑی مد ہے۔ اب اس کے بعد نون ہے، نون یہاں پہ بھی مد لازم ہے۔ ان الفاظ میں جہاں پر بھی مد آتی ہے سب کی سب یہ مد لازم ہیں، سب سے بڑی مدیں ہیں جن کی مقدار بڑی ہے۔ تو اب یہاں پر کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ، اور یہ الفاظ اس لیے میں نے بڑھایا کیونکہ اکثر لوگ یہ اپنی دکانوں میں، گھروں میں لگاتے ہیں برکت کے طور پہ، لیکن جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے، غلطی کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی جائے تاکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں وہ اس پیج کو پڑھتے ہوئے غلطی نہ کریں۔ اگر آپ لوگ کو پہلے یہ اچھے طریقے سے آتا ہے تب بھی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا، اور اگر پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ پہلی دفعہ، یا ڈن لکھ دیجئے گا اگر آپ پہلی دفعہ یہ سن رہے ہیں۔ یہ مسٹیک اگر آتی ہیں آپ کو تو میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔